بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی ہے اور اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین پر ہم نے بات کی، اور اس کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہم نے جان لیا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق اپنا کیسے تعارف کروایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، یہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اسم ذاتی یعنی ذاتی نام ہے، جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کچھ اہل علم نے الرحمن کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام قرار دیا ہے، اس لیے کسی کا نام الرحمن نہیں رکھا جا سکتا۔ جس طرح سے اللہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے، اسی طرح سے الرحمن بھی کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ساری صفات ہیں، اس نام کی ساری صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اللہ کے تعارف میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا اور آسمان و زمین کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کی زندگی کا، ان کی تخلیق کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ ذاریات میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 56 میں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو بجا لانا۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ توحید الوہیت اس لیے کہتے ہیں جب اللہ کی طرف نسبت ہو، اس توحید کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، یعنی وہ اکیلا ہی الہ ہے، اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اگر اس توحید کی نسبت بندے کی طرف کی جائے تو اس کو توحید عبادت کہتے ہیں، یعنی بندوں کی، انسانوں کی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا ذکر آ گیا، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے جس کی بنیاد پر یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، اللہ فرماتے ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد یہ بیان کیا کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہنا ہے انہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 اس سے کچھ کم یا زیادہ، تمام کی دعوت کا محور لا الہ الا اللہ تھا۔ سب کی دعوت اسی لا الہ الا اللہ کے ارد گرد گھومتی تھی۔ شریعت کچھ مختلف تھی انبیاء کی، کچھ شریعتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں، دوسری شریعتوں میں ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ کچھ میں عبادات کے طریقے یا عبادات لوگوں سے کم مطلوب تھیں، کسی میں زیادہ تھیں، کسی امت میں جہاد تھا، کسی امت میں جہاد نہیں تھا۔ تو یہ شریعتوں میں تو کچھ فرق یا کچھ کمی بیشی رہی ہے،
لیکن بنیادی پیغام تمام انبیاء کا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ ہی کو بنیاد بنایا ہر چیز میں، اور یہ جو زمین و آسمان کا قیام ہے یہ لا الہ الا اللہ پر ہے، جب اس روئے زمین سے لا الہ الا اللہ کہنے اور ماننے والے مٹ جائیں گے تو فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، کہ جب تک زمین میں اللہ کا نام لینے والے یعنی اللہ کی توحید الوہیت کا اقرار کرنے والے لوگ باقی ہیں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب وہ آخری شخص اس دنیا سے اٹھے گا جو اس توحید کا ماننے والا ہے فوراً قیامت قائم ہو جائے گی، زمین و آسمان یہ پوری کائنات سسٹم تباہ سب ختم۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی چیز ہے، لا الہ الا اللہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ نادان لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ملک کا سفر کیا، فلاں ملک ہم گئے تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو یہ مطلقاً یہ بات کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، کسی بھی شخص کو جو لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں ہے، کافر ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے سے اچھا ہے، یہ بہت بدترین بات ہے، بہت ظلم کی بات ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے وہ اخلاق میں ہم سے اچھے ہیں، وہ فلاں چیز میں ہم سے اچھے ہیں، وہ صفائی ستھرائی میں ہم سے اچھے ہیں، وہ سہولتیں دینے میں ہم سے اچھے ہیں، وہ انصاف کے معاملے میں کچھ جگہوں پر ہم سے اچھے ہیں وغیرہ، یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے اچھے ہیں، تو اس بندے نے جو موازنہ کیا، کمپیریزن کیا، وہ ٹھیک نہیں کیا۔ پھر اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ان ممالک کی جو برائیاں ہیں وہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، بے حیائی میں، برائیوں میں، بدکاریوں میں، چوری اور ڈاکہ زنی میں اکثر یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا نمبر بھی دنیا میں سب سے اپ ہے جو ان میں وارداتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال لا الہ الا اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ نے پہلے اپنی صفت بیان کی، تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں جتنی اہمیت اس کو دی گئی اور جو ہر چیز کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے معاملے میں کسی بھی شخص سے ذرا سی بھی کوتاہی اس اعتبار سے کہ وہ شرک کرے، ذرا سا شرک بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے، اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ جب آسمان و زمین کا نظام اور قیام وہ اس لا الہ الا اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، انسان کی عبادت، انسان کی تخلیق کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، اس کے باوجود کوئی لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق لے کر آئے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس لیے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ جو شخص جس نے یہ گناہ کیا اور اسی پر ہی اس کی موت ہوئی تو اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء کی آیت 116 میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو ان کی سزا دے دیں۔ الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور وہ قائم ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تھی، اس اعتبار سے کہ توحید ساری کی ساری الوہیت اور عبادت یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ الحی اور القیوم یہ اللہ کے جتنے بھی نام اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، یہ دو صفات اللہ کی تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یہ انتہائی جامع صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات قرآن میں بیان کی گئیں، جتنی بھی صفات حدیث میں بیان کی گئیں، الحی اور القیوم کے اندر وہ ساری صفات شامل ہیں، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ہی ایسی، اور انہی کو اس میں اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے
عظمت والا نام یعنی صفاتی نام وہ یہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خاص طور پر جن صفات کو وسیلہ بنا کر دعا کیا کرتے تھے، واسطہ بنا کر دعا کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہاں پہ اے حی اے قیوم، آپ کی رحمت کے وسیلے اور واسطے سے ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یا حی یا قیوم یہ بہت بلند اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الحی اور القیوم ان 2 صفات کا ذکر کیا اور اکٹھے ہی کیا۔ یہاں پر ہے سورہ آل عمران کے شروع میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس طرح سورہ طٰہٰ میں ہے کہ قیامت کے دن وعنت الوجوہ للحی القیوم، چہرے جھک جائیں گے اس الحی القیوم کے لیے۔ الحی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہیں، اور اس کی زندگی کیسی ہے؟ لوگوں کی زندگی کی طرح نہیں۔ ہم سب کی زندگی کیسے ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی اس سے پہلے نہیں تھی، اور پھر زندگی یہ ختم ہو جائے گی، اور روح اور جسم اس کا تعلق ایک لمحے کے لیے ٹوٹے گا، اور اس کے بعد پھر برزخ کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نقائص نہیں ہے۔ اللہ کی زندگی وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے اور پاک ہے۔ اسی طرح ہر مخلوق کی زندگی ناقص ہے۔ ہماری زندگی ہونے کے باوجود ہمیں دکھ، درد، تکلیف، بیماری، ڈر، خوف، ان سب چیزوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے مبرہ اور اعلیٰ اور منزہ اور پاک ہے۔ وہ ایسا الحی ہے۔ اللہ کی حیات کاملہ ہے، جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی، مخلوقات میں سے کسی کی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو الحی میں یہ ہے هو الاول، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہیں، بغیر ابتدا کے۔ هو الآخر، اور وہ سب سے آخری بھی اللہ ہی ہیں، بغیر انتہا کے۔ ابتدا انتہا یہ مخلوقات کے لیے یہ سب چیزیں ہیں، اور موت مخلوقات کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ کسی جگہ پر ہونا، کسی جگہ پر کسی چیز کا علم ہونا نہ ہونا، یہ مخلوقات کے لیے ہے۔ تو یہ الحی کا ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہیں، اور دوسرا اس میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ حیات دینے والی ذات ہے۔ اللہ ایسی زندہ ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ایسی ہے کہ وہ ساری مخلوقات کو اللہ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، جو اس کے لائق ہے۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو یہ ہے الحی، زندہ ذات ہے، زندگی دینے والا ہے۔ القیوم قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ القیوم کا معنی ہے جو اپنی ذات کے ساتھ قائم ہو، یعنی اس کو اپنے قیام کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے معاملات کے لیے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ہے القیوم۔ اور اسی کی تفسیر میں یہ کہا جا سکتا ہے اللہ الصمد۔ الصمد کا بھی یہی معنی ہے، بے نیاز، بے پرواہ۔ کوئی اس کی عبادت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کسی کی عبادت سے، اور اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی نقص نہیں ہوتا کسی کے کفر سے۔ اس کے علاوہ یہ چیز کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم سب بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو فرق پڑتا ہے ہر چیز سے، غم سے، نقصان سے، پریشانی سے، آسانی سے، خوشی سے۔ یہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات القیوم ویسی قائم ذات ہے، اس کو کسی اپنی زندگی کے قیام کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور ایک یہ ہے القیوم میں اللہ کی صفت، ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک مخلوق وہ محتاج ہے اپنے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کی، اپنے وجود کے لیے، اپنے قیام کے لیے ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ ہم سب لوگ زمین و آسمان اور اس سے بھی جو بڑی مخلوقات ہیں جیسے کرسی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہ سب چیزیں محتاج ہیں اپنے قیام کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، کس کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔
القیوم کا معنی وہ ذات جو اپنی ذات میں خود قائم ہے، کسی کی ضرورت نہیں، اور باقی اپنے علاوہ ہر مخلوق، ہر چیز کا قیام اللہ ہی کے اس سے ہے، اللہ ہی کے دم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اذن سے ہے۔ تو اس لیے الحی اور القیوم میں تمام کی تمام صفات داخل ہو گئی، تمام صفات اللہ تعالیٰ کی، اس کا بلند و بالا ہونا، اس کا عظیم ہونا، اس کا زبردست ہونا، اس کا قادر و قدیر ہونا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی صفات ہیں، مالک ہونا، وہ سب آ گئی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو یا نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نوم، نہ ہی نیند۔ یہ الحی اور القیوم کی تفسیر ہے۔ یہ جب اللہ تبارک تعالیٰ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ القیوم ہے، ایسے قائم ہے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے قیام کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اور باقی تمام چیزوں کو اپنے قیام کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، تو پھر جب کوئی ایسی ذات ہو، جب اللہ کی صفت یہ ہے کہ ہر مخلوق، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، ہر مخلوق کو اپنے قیام، اپنی زندگی، اپنے وجود کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کو اونگ تک بھی آئے، نیند تو دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نعوذ باللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ یہ لائق ہوتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ اور نیند آتی، تو پھر باقی چیزوں کا وجود اور قیام وہ کیسے، کون قائم رکھ پاتا ان کو؟ کوئی قائم رکھنے والا نہیں۔ تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ مزید اس کے بارے میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے متعلق علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔